رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل و خاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین والمعصومین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 محرم الحرام کے عظیم دن میں جمعۃ المبارک کے موقع پر ہم سب کو اس اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہداء کربلا رضی اللہ تعالی عنہم کے فیوز و برکات سے زیادہ حصہ عطا فرمائے، اور ان کے مراقد پر نور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ 10 محرم الحرام تاریخ انسانیت میں پہلے سے ہی تقدس کے لحاظ سے اس کو عظیم سمجھا جاتا تھا، لیکن
جب سے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جگر گوشہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دن میں شہید کیا گیا، اس سے اس دن کا چرچا، تعارف ایک نئے انداز سے ہوا۔ اسلام کی سربلندی کے لیے قربانیوں کا یہ ایک حوالہ بن گیا، ظلمتوں کے اندر چراغاں اور چاندنی کی ایک داستان بن گیا، ظالم جابر حکمرانوں سے ٹکرانے کا ایک نصاب بن گیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عملی تقاضوں کا ایک ہمیشہ کے لیے مینارہ نور بنا، اور اس کا فیض اللہ کے فضل و کرم سے قیامت تک لوگوں کو کلمہ حق کی ادائیگی کے لیے قوت بخشتا رہے گا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باطل سے ٹکرائے، اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں، کرسی کے لیے نہیں، بلکہ آیت الکرسی کے نظام کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے، اور اس وقت جو کالی رات چھا چکی تھی اس کو دور کرنے کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کیا، جس کے نتیجے میں رب ذوالجلال نے اسلام کو ایک نئی زندگی عطا فرمائی۔ ہر وہ شخص جس نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے کارواں پر کسی طرح کا بھی ظلم کیا، وہ خسارے در خسارے کا مرتکب ہوا، اور امت مسلمہ کے دلوں میں اس کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے، اور اللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر کیے گئے مظالم کی ایک ایک گھڑی اور ساعت کا بدلہ یقیناً ان لوگوں سے لے گا، یعنی سخت عذاب کی شکل میں۔ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو انصار و اعوان تھے، آپ کے دوست تھے، اصحاب تھے، انہوں نے جو وفا کی داستان رقم کی، اور چشم فلک نے دیکھا کہ کس انداز میں ان کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے چھٹی مل جانے کے باوجود بھی وہ پیچھے نہ ہٹے، جبکہ 9 اور 10 محرم الحرام کی درمیانی رات کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کو چھٹی دے دی، اور اتنا حوصلہ اور اتنی استقامت تھی، فرمایا کہ ان یزیدیوں کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں، اور تم کو رات کے اندھیرے میں چھٹی دے رہا ہوں کہ تم اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ۔ لیکن کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس نے چھٹی قبول کی ہو، بلکہ لمحہ شہادت تک انہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مقام پر فائز ہوئے، قرآن مجید برہان رشید پہلے سے ایسی ہستیوں کا ذکر کرتا ہے، اور ان کے بارے میں جو الفاظ بولنے چاہیے ان کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جنہیں اللہ کے رستے میں شہید کر دیا گیا انہیں مردہ نہ کہو، مردہ کہنے سے روک کر فرما بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ قرآن کا جو بیانیہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ شہید کو کہا جائے کہ شہید جو ہے وہ اجڑ گیا، معاذ اللہ ذلیل و رسوا ہو گیا، مٹ گیا، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کو عظمت ملی، وہ ایسی زندگی پا گیا کہ اس کے بارے میں موت اور مردہ کا لفظ بھی استعمال نہ کرو، کیونکہ وہ زندہ ہیں۔ یعنی اسلام پر جان دینے کی وجہ سے ایک عام بندہ جو اپنی کسی لڑائی میں
مر جاتا ہے، اور ایک وہ جو دین اسلام کی سربلندی کے لیے جان دیتا ہے۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ جو اپنے مقاصد، مفادات اور دنیاوی اغراض کے لیے مرا وہ مر گیا، لیکن قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے رستے میں قتل ہونے یعنی شہادت پانے کا یہ انعام ہے کہ اس کو مردہ کہنا یہ قرآن کو منظور نہیں، اسے کوئی مردہ کہے۔ فرمایا بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہارا شعور ان کی زندگی تک نہیں پہنچ سکتا۔ کمی تم میں ہے، ان کی حیات میں کمی نہیں ہے۔ وہ اس درجہ کے زندہ ہیں اور اس درجہ کی ان کی زندگی ہے کہ اس کے لیے عقل کی بہت بلند پرواز چاہیے، اور اگر تمہارے اندر وہ نہیں ہے تو پھر قرآن کے فیصلے کو آنکھیں بند کر کے قبول کر لو کہ وہ مردہ نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں۔ چونکہ ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے شعور۔ علم انسانوں کو ہوتا ہے، شعور حیوانوں کو بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں علم آ جائے حیات شہداء کا یہ تو بڑی دور کی بات ہے، تمہیں تو شعور بھی نہیں آ سکتا۔ اب شعور نہ آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا ماتم شروع کر دو اور انہیں بار بار مردہ کہو اور انہیں مٹ جانے والا کہو، بلکہ قرآن انہیں زندہ کہلوانا چاہتا ہے، اور جو زندہ کے لحاظ سے بیانیہ ہے اسے پروموٹ کرنا چاہتا ہے۔ ظالموں نے تو ظلم کی انتہا کر لی، اور انہیں کسی لحاظ سے بھی کوئی چھوٹ نہیں ملے گی۔ حضرت حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بال بھی کا کرنے والا بھی معاشرے میں پکڑا جائے گا، لیکن چونکہ اسلام کے لیے انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے تو قرآن کہتا ہے انہیں مردہ نہ کہو۔ اب مردہ کہنے سے پھر آگے ساری داستانوں کا ذکر شروع ہوتا، اور قرآن انہیں مردہ ہی نہیں کہنے دیتا، بلکہ کہنا تو درکنار۔ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ کہنا زبان سے تو درکنار، ان کا مقام حیات اتنا بلند ہے، اللہ فرماتا ہے ان کے بارے میں مردہ ہونے کا خیال بھی نہ کرو۔ زبان پہ ان کی مردہ ہونے کی بات لانا اور اس سے ریلیٹڈ سارے تبصرے کرنا یہ تو بعد کی بات ہے، فرمایا خیال بھی نہ کرو۔ یعنی اتنا انسانی معاشرے میں جب سامنے ایک بندہ کٹ گیا ہے، روح نکل گئی ہے، تو انسان کا یہ کہنا کہ مر گیا ہے، مٹ گیا ہے، ختم ہو گیا، یہ ایک طبی معاملہ تھا۔ تو اللہ نے پہلے سے اس سے روکا کہ میرے دین کے لیے جتنے شہید ہیں ان کو مردہ کہو گے تو تم ناقدری کرو گے، اگر زبان سے کہو گے، اور اگر تم دل سے سوچو گے تو اللہ نے وہ بھی ممنوع کر دیا ہے۔ حالانکہ کتنی ایسی باتیں ہیں کہ ان پر شرعی ایف آئی آر تب کٹتی ہے جب بندہ زبان سے اظہار کرے، اور اس کے پہلے خیال آنے پر کوئی مواخذہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ مقام شہید اتنا بلند ہے کہ ان کے بارے میں جو مردہ ہونے کا گمان کرتا ہے اللہ اس پر بھی مواخذہ کرتا ہے کہ تم نے سوچا یہ کیوں؟ کیونکہ یہ جس نام پہ دنیا میں انہوں نے جان دی ہے وہ اللہ کا نام ہے، وہ اللہ کا راستہ ہے، اور اللہ کے راستے میں جو جان دے اور عام جو لوگ جو جان دیں تم ان کو برابر سمجھتے ہو، ان کو مردہ کہو جو دنیا کے لیے مر گئے، جو اپنی ذات کے لیے مر گئے، اور جو رب ذوالجلال کے لیے مخالفین کے حملوں سے جنہوں نے شہادت کا جام نوش کیا، انہیں زبان سے مردہ کہنا تو درکنار، ان کے بارے میں مردہ ہونے کا گمان بھی نہ کرو۔ آخر ہر آیت کے کچھ نہ کچھ تقاضے ہوتے ہیں کہ اللہ نے وہ نازل کی۔ کیا چیز پھیل سکتی تھی کہ اللہ نے شہیدوں کے بارے میں یہ آیات نازل کی؟ جو اسلام میں شہادت کا بہت لمبا چیپٹر ہے، غزوات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عظیم شہادتیں، اور پھر یہ میدان کربلا میں جو شہادتیں ہیں، ان کے
نتیجے میں جو نامناسب سوچیں آ سکتی تھیں اللہ نے قرآن سے پہلے ہی ان کا دروازہ بند کیا. جو یہ ہے کہ ان کا ماتم کیا جائے، وہ معاذ اللہ رسوا ہو گئے، ذلیل ہو گئے، اجڑ گئے، جس طرح کے لوگ قصہ باز کہتے ہیں. تو رب کو یہ باتیں پسند نہیں. وہ سرفراز ہو گئے، وہ سر بلند ہو گئے، وہ عظیم ہو گئے، اور وہ اللہ کی دی ہوئی حیات سے ہمیشہ زندہ ہو گئے. اللہ کو پسند نہیں کہ تم انہیں مردہ کہو، کیونکہ اللہ کے نام پہ انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے. لہٰذا نہ زبان پر لاؤ بلکہ نہ سوچو، اس واسطے کہ ان کی حیات اتنی بلند ہے تم اپنی عقل کے ترازو پہ تولنا چاہو تو نہیں تول سکتے. تمہیں علم کہاں سے آئے؟ تمہیں تو اس کا شعور بھی نہیں ہو سکتا. اس واسطے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں لکھا، ان اللہ تعالی یعطی لارواحہم قوت الاجساد. اللہ شہیدوں کی روحوں کو اجسام والی طاقت دیتا ہے. ویسے روح جسم سے ملے تو پھر کچھ کر سکتی ہے، نہ صرف روح جسم کے بغیر کچھ کر سکتی ہے، نہ جسم روح کے بغیر کر سکتا ہے. مگر شہیدوں کی روح کو شہادت کے بعد یہ فنکشن دیا جاتا ہے، ان اللہ تعالی یعطی لارواحہم قوت الاجساد. اللہ ان کی روحوں کو جسموں والی طاقت دے دیتا ہے. فیذہبون من الارض والجنۃ والسماء حیث یشاءون. زمین کا کوئی کونا ہو، کوئی بر اعظم، کوئی جزیرہ، کوئی سمندر، کہیں پہاڑ، وہ جدھر چاہتے ہیں وہاں پہنچ سکتے ہیں. صرف زمین ہی نہیں، جنت میں بھی، آسمانوں پر. فَيَذْهَبُونَ مِنَ الْأَرْضِ وَالْجَنَّةِ وَالسَّمَاءِ حَيْثُ يَشَاءُونَ. یہ ہے اللہ کے راستے پہ جام شہادت نوش کرنے کا اس کا ایک ابتدائی صلہ، کہ ان کی روحوں کو اتنی طاقت دے دی جاتی ہے کہ وہ اجسام کی طرح اپنا فنکشن کرتے ہیں. وہ میٹے کٹے نہیں ہیں، اگرچہ ظاہری طور پر کٹ گئے، لیکن وہ ان کو یہ صلاحیت دی گئی کہ وہ دنیا میں ہوتے ہوئے جب روح نکلی ہے تو اب جنت میں جدھر چاہتے ہیں وہ جسمانی طور پر بھی پہنچ جاتے ہیں. اور صرف جاتے ہی نہیں، کہتے ہیں ینصرون اولیاءہم، وہ اپنے دوستوں کی مدد بھی کرتے ہیں. وَيُدَمِّرُونَ أَعْدَاءَهُمْ، اپنے دشمنوں کو ہلاک بھی کرتے ہیں. یہ ہے شہادت جو عقل کے ترازو پہ تولی نہیں جا سکتی. خود شہید ہو گئے ہیں مگر آگے مدد کرتے ہیں. يَنْصُرُونَ أَوْلِيَاءَهُمْ وَيُدَمِّرُونَ أَعْدَاءَهُمْ. ان کی روحوں کے پاس اللہ کی دی ہوئی ایسی پاور ہے کہ جو بھی ان کے محب ہیں، جو ان کے دوست ہیں، جو ان سے پیار کرنے والے ہیں، شہید ان کی مدد کرتے ہیں. وَيُدَمِّرُونَ أَعْدَاءَهُمْ، اگرچہ اپنے دشمنوں کی تلواروں، تیروں، گولیوں سے وہ شہید ہو گئے، لیکن بعد از وصال اپنے دشمنوں کو ہلاک بھی کرتے ہیں. یہ ہے یعنی عقل سے ورا ان ہستیوں کا ایک مقام کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. اپنی عقل کے کسی استعمال کے ساتھ یہ نتیجہ نہ نکالنا کہ یہ زندہ نہیں ہے. یہ زندہ ہیں مگر تمہارے سورسز زندگی کو پہچاننے کے ناقص ہیں، اور اللہ نے ان کو بڑی اونچی زندگی عطا کر رکھی ہے. تو سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارا یہ پورا نظریہ جیسے دیگر شہداء کے لحاظ سے ہے، اور یہ عظیم شہید ہیں، سید الشہداء ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بھی ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ ان کی روح کو اللہ نے جسم والی طاقت عطا فرمائی. زمین کا کوئی کونا ہو، آسمان، کوئی آسمان ہو، جنت ہو، وہاں جانے کی طاقت رب ذوالجلال نے عطا کی. اور جو ہم اہل سنت و جماعت کا استمداد کا مسلک ہے، شہیدوں کی ارواح سے استغاثہ اور مدد طلب کرنا، وہ ان کی حیات پر مرتب ہونے والی فروعات ہیں کہ زندہ بھی ہیں اور پھر اپنے چاہنے والوں کی مدد بھی کرتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو ہلاک بھی کرتے ہیں.
رب ذوالجلال شہداء کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مراقت پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں ان کو فیوز و برکات سے زیادہ حصہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔